السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اور تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اپنی قسم کا ذریعہ نہ بناؤ، اپنی قسم کے لیے استعمال نہ کرو، اور تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اپنے قسم کے لیے استعمال نہ کرو کہ تم نیکی کے کام نہیں کرو گے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان قسموں کو پکڑ نہیں کرے گا جو لغو اور بیکار ہیں، جس کو تم نے بے ارادہ کھائے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان قسموں کی پکڑ ضرور کرے گا جن کو تمہارے دل نے ارادہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور انتہائی بردبار ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 224 225 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ، اپنی قسموں کو نیکی کو چھوڑنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ جو تم قسم کھاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے، اس قسم کو نیکی کے کام کو چھوڑنے کا اور ترک کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النور آیت نمبر 22 میں بیان فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی جو لوگ صاحب فضل ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دیا ہے، وہ اس بات کی قسم ہرگز نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو ان کا خرچہ نہیں دیں گے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لے، معاف کر دیں۔ کیا تم لوگ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ صاحب فضل ہیں، اور یہ جو آیت کریمہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ النور کی پڑھی ہے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ کسی وجہ سے جو کہ تفسیر کے اندر اس کی بات ہے جس کی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں، اپنے ایک رشتہ دار کو خرچہ دینا انہوں نے بند کر دیا اور اس پر قسم کھا لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نیکی کا کام ہے، اور نیکی کا کام چھوڑنے کے لیے بالکل قسم نہ کھاؤ۔ سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر علی ابن ابی طلحہ سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا جو معنی مفہوم بیان کیا ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اپنی قسم کے لیے استعمال مت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے نافرمانی کے کام کرنے کی قسم مت کھاؤ کہ اللہ کی قسم ہم نیکی کا کام نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ہم لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کریں گے، تو یہ نہ کرو، بلکہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور جو نیکی کا کام ہے اس کو تم کرو۔ محترم سامعین کرام، یہ جو معنی اور مفہوم ہے تقریباً تمام مفسرین نے یہی معنی اور مفہوم بیان کیا ہے، اور جمہور مفسرین کا جو یہ معنی اور مفہوم ہے اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الذبائح والصید باب لحم الدجاج اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث کا بالکل آخری ٹکڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر میں کسی بات کے اوپر قسم کھا لوں اور پھر اس سے بہتر بات مجھ کو نظر آئے تو میں اپنی اس قسم کا کفارہ دے دوں اور بہتر بات کو میں اختیار کر لوں۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر روایت کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اگر کسی بات کی قسم کھا لیتا ہے اور اس سے بہتر بات کوئی دوسری بات ہے تو اس کو چاہیے کہ جس بات پہ قسم کھایا ہے اس قسم کو توڑے، قسم کا کفارہ ادا کرے اور جو بہتر بات ہے اس کو اختیار کرے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اپنے قسموں کے لیے استعمال نہ کرو کہ تم نیکی کا کام نہیں کرو گے۔ اللہ کی قسم ہم نیکی کا کام نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ہم لوگوں کے درمیان خیر و بھلائی کا کام نہیں کریں گے، اس کی قسم نہ کھاؤ اور جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ لغو جو قسم ہوتا ہے یعنی ایسی قسم جس قسم کا ارادہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لغو قسم کی پکڑ نہیں کرتا ہے۔ لغو قسم کس کو کہتے ہیں؟ لغو قسم کہتے ہیں اس قسم کو جس قسم کو آدمی کھاتا رہتا ہے لیکن دل میں ارادہ نہیں رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے بات بات میں کہنے کی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ایسا نہیں کریں گے، قسم خدا کی ہم ایسا نہیں کریں گے، واللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، واللہ ہم ادھر سے جائیں گے، واللہ ہم یہ کر کے رہیں گے۔ تو یہ جو قسم ہے جو آدمی کی زبان پہ تکیہ کلام کی طرح سے ہوتا ہے، جس کے دل میں ارادہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم پہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا جس کا ارادہ تمہارے دل نے نہیں کیا، نہ اس کی پکڑ کرے گا نہ اس کی پابندی کرنے کا مکلف اللہ کرے گا تم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغو قسم کے بارے میں، سنن ابی داؤد کتاب الایمان والنذور باب لغو الیمین۔ عطا رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لغو اور بیکار قسم وہ ہے جو آدمی کھاتا ہے، ہر وقت اپنے گھر میں رہتا ہے، کہتا ہے ہرگز نہیں اللہ کی قسم، کیوں نہیں اللہ کی قسم، نہیں ایسا ہوگا اللہ کی قسم۔ یہ جو قسم ہے یہ لغو قسم ہے۔ لغو قسم کہتے ہیں جس کا ارادہ دل کے اندر نہ ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الایمان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے اور اپنی قسم میں کیا کہتا ہے لات و عزا کی قسم میں ایسا کروں گا، تو اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ یہ جو قسم ہے، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھانے والوں کے بارے میں کہا ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جو لوگ ابھی زمانے جاہلیت سے ترت دین اسلام کے اندر آئے تھے۔ اب زمانے جاہلیت میں وہ لوگ لات و عزا کی قسم کھایا کرتے تھے، اب اسلام کے دائرے کے اندر آئے تو قسم کھانا ہے، اب پہلے سے لات و عزا کی قسم کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، دل میں ارادہ نہیں ہے اور لات و عزا کی قسم کھا لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہی اس کا کفارہ ہو جائے گا، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان قسموں کو پکڑے گا، مؤاخذہ کرے گا جس کا تمہارے دل نے ارادہ کیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے بارے میں قسم کھا کے کہے اللہ کی قسم میں اب اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا، حالانکہ بیوی سے بات نہیں کرنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں آدمی کو کیا چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑے اور جو کام ہے اس کو انجام دے جو نیکی کا کام ہے۔ یا کوئی آدمی یہ قسم کھائے کسی کو ہمیشہ تعاون کر رہا تھا لیکن اس سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، قسم کھا لیا کہ اللہ کی قسم آگے میں اس کا تعاون ہرگز نہیں کروں گا، حالانکہ کسی کا تعاون کرنا، کسی کا سپورٹ کرنا یہ نیکی کا کام ہے، لیکن اس نے قسم کھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس قسم کو وہ توڑے اور توڑ کر کے جو بہترین اور بھلائی والا جو کام ہے اس قسم کو اس کام کو وہ پورا کرے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط قسم کی پکڑ کرتا ہے، جو لغو قسم ہے اس قسم کی بھی پکڑ نہیں کرتا۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الایمان والنذور کی، سعید بن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دو بھائیوں کے درمیان مشترکہ وراثت تھی، وراثت کا سامان تھا، بہت سارے سامان تھے جو ماں باپ نے چھوڑے تھے، دو بھائیوں کے درمیان تھے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں وراثت کی تقسیم کر لیتے ہیں، تو دوسرے بھائی نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر اس کے بعد تم نے وراثت کی بات کی تو میرا جتنا بھی مال ہے وہ سب کعبہ کو وقف ہو جائے گا۔
تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کعبہ تمہارے مال سے بے نیاز ہے، کعبہ کو تمہارا مال نہیں چاہیے، تم اپنی قسم کو توڑو، اس کا کفارہ ادا کرو اور اپنے بھائی سے وراثت کے اوپر بات کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی قسم نہیں ہے، کوئی نظر نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں آدمی قسم کھائے، اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی نظر مان لے، اس نظر کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رشتہ داری کو توڑنے کے لیے اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ایسا مال جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اب ایک آدمی یہاں پر بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پورا تاج محل خیرات میں دے دوں گا۔ اب تاج محل تو اس کے انڈر میں تو ہے نہیں، چار مینار تو اس کے انڈر میں تو ہے نہیں، لال قلعہ تو اس کے انڈر میں ہے نہیں، لہذا یہاں پر قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو چیز ملکیت میں نہیں ہو اس قسم کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کرتے ہوئے کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس قسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا جو بغیر قصد و ارادے کے تمہارے دلوں نے جو ہے کھائے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کا ضرور مواخذہ کرے گا جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور بردباری اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی بردبار اور انتہائی حوصلہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔